Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 11th of November 2020 and today's Dawn editorials are couple of, but right now I'm just going to discuss the first one, that's Muslim world and US. یعنی یہ جو ہماری اسلامی دنیا ہے اور اب یہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا جو ایک نیا سفر شروع ہوا ہے اس میں ہم کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. ایز دا پیج ٹرنز ان دا ٹرمپ کے ایرا کا جیسے یہ وقت ختم ہوا ہے, مینی ول بی ویٹنگ ٹو سی ہاؤ دا انکمنگ پریزیڈنٹ جو بائیڈن ول ڈیل ود دا مسلم ورڈز. ہر بندہ جو ہے آنے والے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو دیکھ رہا ہے کہ وہ مسلم دنیا کے ساتھ کیسے ڈیل کرتا ہے, ایز ویل ایز فالوورز آف اسلام ود ان امریکہ, یا اسلام میں یا امریکہ میں اسلام کے پیروکار کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے. ایز اٹ اسٹینڈ یعنی ان دا پریزنٹ سرکمسٹانسز مسٹر بائیڈن ہیز سیئنگ آل دا رائٹ تھنگس. ابھی تک تو اس نے ساری کی ساری مسٹر بائیڈن نے اچھی چیزیں کہی ہیں. دیٹ ہی وانٹس ٹو بی اے یونیفائر, کہ وہ ایک اتحاد پیدا کرنے والا بننا چاہتا ہے. دیٹ ہی ول انڈو مسٹر ٹرمپس مسلم بین, کہ مسلم کو جو بین کیا تھا ٹرمپ نے اس کو وہ ٹھیک کر دے گا. وچ پلیسڈ کربز آن سٹیزنز آف سیورل مسلم میجورٹی کنٹریز فرام انٹرنگ دا یو ایس, جس نے کافی زیادہ مسلمانوں کے اوپر یہ پابندیاں عائد کی تھی کہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے. دس مے ویل بی پاسبل ڈومیسٹکلی, یہ ڈومیسٹکلی تو ممکن ہوگا, بٹ مور کمپلیکیٹڈ ول بی مسٹر بائیڈنز اٹیمپٹ ٹو الٹر ٹرمپس ایرا یو ایس پالیسیز ریگارڈنگ مسلم اسٹیٹس اینڈ کمیونٹیز اکراس دا ورلڈ. لیکن مسٹر بائیڈن کی دنیا بھر کی مسلم ریاستوں اور کمیونٹیز کے بارے میں ٹرمپ دور کی امریکی پالیسیوں کو تبدیل کرنے کی کوششیں زیادہ مشکل ہوں گی. پرہیپس ہز موسٹ چیلنجز فارن پالیسی ایشوز, اس کے جو سب سے چیلنجنگ ایشوز ہیں وہ پالیسی ایشوز ہیں ایٹ لیسٹ ود ان دا مسلم ورلڈ, کم از کم مسلم دنیا کے ساتھ. ول بی دا ایران اینڈ عرب اسرائیلی فائلز, وہ عرب اسرائیلی فائلز اور ایران کے ساتھ ہوں گے. ٹرمپ ہیڈ رپڈ اپ فریزل ورب ہے, یعنی ٹیئر سم تھنگ انٹو اسمال پیسز, کسی چیز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دینا. دا پینسٹیکنگلی ریچڈ ایران nuclear deal in 2018, invited global opprobrium and put Washington and Tehran on a collision course with the assassination of senior Iranian General Qasem Soleimani in 2020. مسٹر ٹرمپ نے 2018 میں اس کوشش کے ساتھ کیے گئے ایران جوہری معاہدے کو ختم کر دیا تھا, عالمی سطح پر مخالفت کی دعوت دی تھی, اور سن 2020 میں ایران کے سینئر جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کی وجہ سے واشنگٹن اور تہران کو تصادم کے راستے پر ڈال دیا تھا. پینسٹیکنگلی کا مطلب ہے لگن سے, جان بوجھ کے, شوق کے ساتھ. اپروبریم کا مطلب ہے توہین آمیز, ذلت آمیز. کولیجن کورس کا مطلب تصادم کا راستہ, اور اسیسینیشن کا مطلب قتل. مسٹر بائیڈن ول ہیو دس ورک کٹ آؤٹ فریزل ورب ہے, اس کا مطلب ہے یہ چیزوں کو ختم کر دے گا. فار ہم وی آر ری انگیجنگ دا اسلامک ریپبلک از کنسرن پرائمری بیکاز کرنٹلی ویری فیو ہو میٹر ان تہران آر ولنگ ٹو ٹرسٹ دا یو ایس. بنیادی طور پر کیونکہ اس وقت تہران میں بعض افراد میں بہت سے کم لوگ ہی امریکہ پر اعتماد کرنے کو تیار ہیں. پریزیڈنٹ حسن روحانی greeted the Biden victory with guarded optimism, saying the US now had an opportunity to compensate for its previous mistakes. صدر حسن روحانی نے بائیڈن کو مثبت امید کے ساتھ مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے پاس اب سابقہ غلطیوں کی تلافی کرنے کا موقع ہے. کمپنسیٹ کا مطلب ہے تلافی کرنا. ریگارڈنگ دا پیلسٹین ایشو کے بارے میں اگر بات کریں, دا ٹرمپ وائٹ ہاؤس jettisoned all pretense impartiality by recognizing occupied journalism at Israel's capital, as well as recognizing Tel Aviv's illegal occupation on Syria Golan's Heights. مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ٹرمپ وائٹ ہاؤس نے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ تل ابیب کے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر غیر قانونی قبضے کو تسلیم کرتے ہوئے غیر جانبداری کے تمام ڈھونگ سے دستبرداری ظاہر کر دی. جیٹسن کا مطلب ہے دستبردار ہونا, پریٹنس کا مطلب ہے ڈھونگ, دکھاوا, ڈیسیٹ, امپارشلی کا مطلب ہے ان بائسڈ ہو جانا, ریکگنائزنگ کا مطلب تسلیم کرنا, اور آکوپیشن کا مطلب ہے جی کسی چیز پہ قبضہ کر لینا. مسٹر بائیڈن از آلسو ڈیپلی پرو اسرائیل but has said he wants to open channels with the Palestinians, channel that the Arab side closed after Mr. Trump's Jerusalem stunt. مسٹر بائیڈن بھی کافی حد تک اسرائیل کے حامی ہیں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ بات چیت شروع کرنا چاہتے ہیں, بات چیت جو مسٹر ٹرمپ کے یروشلم اسسٹنٹ کے بعد عرب فریق نے بند کر دی تھی. Beyond the Middle East, the world will wait to see if the Biden administration will address the Kashmir issue. مشرق وسطی سے آگے دنیا اس بات کا انتظار کرے گی کہ کیا بائیڈن انتظامیہ مسئلہ کشمیر پر توجہ دے گی یا نہیں. To be fair, Mr. Trump had offered several times to mediate a dispute, but such offers did not get off the ground. Mr. Trump نے منصفانہ طور پہ دیکھا جائے تو تنازع کو حل کرنے کے لیے کئی بار کوششیں کی ہیں, بٹ اس طرح کی کوئی بھی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی.
یا شروع نہیں ہوئی. مسٹر بائیڈن ہیز سیڈ آن دا کیمپین ٹرائل دیٹ ہی وڈ ریز دا ایشو آف کشمیر ود انڈیا. انہوں نے کیمپین ٹرائل میں کہا کہ وہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے انڈیا کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے. دا منتھس اہیڈ ول شو اف دس پرومس ول بی میٹ. کافی مہینوں آگے جا کے دیکھا جائے گا کہ کیا یہ وعدہ تکمیل تک پہنچتا ہے. اینڈ آف کورس پاکستان ول آلسو لک فارورڈ ٹو پازیٹیو engagement with the president-elect who should hopefully bring a more balanced approach to South Asia. اگلے مہینوں میں پتہ چل جائے گا کہ آیا یہ وعدہ پورا ہوتا ہے یا نہیں، اور یقیناً پاکستان منتخب صدر کے ساتھ مثبت مصالحت کا منتظر ہوگا، جس سے امید ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں زیادہ متوازن طرز عمل لائیں گے. The fact is that Mr. Biden's election is a return to the status quo where the American foreign policy establishment is concerned. حقیقت یہ ہے کہ مسٹر بائیڈن کا انتخاب اسٹیٹس کو کی طرف واپسی ہے جہاں امریکی خارجہ پالیسی اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے. It should be remembered that Barack Obama had said all the right things during his 2009 speech in Cairo address to the Muslim world. یاد رہے کہ باراک اوباما نے 2009 میں قاہرہ میں مسلم دنیا سے خطاب کے دوران ساری باتیں صحیح کہی تھی. However, it was under Mr. Obama's watch that wars involving the US in Syria, Libya and Yemen were launched. تاہم یہ مسٹر اوباما کی نگرانی میں ہی تھا کہ شام، لیبیا اور یمن میں امریکہ کی شمولیت سے جنگیں شروع کی گئی. جو بائیڈن will therefore have to demonstrate that the American establishment has learned lessons from the misadventures and wants to engage the Muslim world with respect of sovereignty and popular will within these states. لہٰذا جو بائیڈن کو یہ دکھانا ہوگا کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے ان غلط کارروائیوں سے سبق سیکھا ہے اور مسلم ریاستوں میں خود مختاری اور عوامی خواہش کے احترام کے لیے ان کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہتی ہے. سوورنٹی کا مطلب ہے خود مختاریت اور ول کا مطلب ہے خواہش. اب یہ وقت ہی ہمیں بتائے گا کہ کس حد تک جو بائیڈن جو ہے وہ اسلامک ورلڈ جو ہے اس کی فیور میں ہے یا اگینسٹ ہے. ہمارا دوسرا جو آج کا ٹاپک ہے دیٹ از امپروونگ ریلویز کے حوالے سے کہ ریلوے کا حال بہت ہی برا ہے. کافی زیادہ ایکسیڈنٹس ہمیں ملے ہیں 2018 کے بعد اب تک. اس سے پہلے بھی حالت کچھ اتنی اچھی نہیں تھی، تو اس میں امپرومنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. دا اپگریڈیشن آف دا مین لائن 1 پروجیکٹ بینگ ایگزیکیوٹیڈ انڈر دا سی پیک انیشیٹو از کروشل فار پاکستانز اکانومی ایز ریسنٹلی پوائنٹڈ آؤٹ بائی منسٹر عمران خان وائل ایڈریسنگ دا لانچ آف اے اسکیم ٹو امپروو دا 127-year-old حسن عبدال ریلوے اسٹیشن. حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان نے 127 سالہ پرانے حسن عبدال ریلوے اسٹیشن کو بہتر بنانے کے لیے اسکیم کی لانچ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سی پیک کے منصوبے کے تحت چلائے جانے والی مین لائن 1 منصوبے کی اپگریڈیشن پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے. Mr. Khan spoke about the social and economic advantages of the ML1 project, pointing out that the $6 billion scheme would kickstart massive business activity and generate huge employment opportunities. Mr. Khan نے ML1 کے منصوبے کے معاشرتی اور معاشی فائد کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ $6 بلین کی اسکیم بڑے پیمانے پر کاروباری سرگرمیاں شروع کر دے گی اور روزگار کے بے پناہ مواقع پیدا ہوں گے. More important, it is supported to help industrialize KP and modernize the existing collapsing railway infrastructure from Karachi to Peshawar and Texla to Haveliyan. اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ کے پی کے کو صنعتی علاقہ بنانے اور کراچی سے پشاور اور ٹیکسلا تا حویلیاں ریلوے کے موجودہ تباہ حال بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے میں مدد فراہم کرے گی. اب یہ کلیپسنگ کا مطلب ہے تباہ ہوتا ہوا. ونس اٹ از کمپلیٹ، جب یہ ایک دفعہ مکمل ہو جاتا ہے، اٹ وڈ انہینس دا ریلویز شیئر ان دا پیسنجر اینڈ freight traffic from the present 4 PC to 20 PC and offered affordable, safer and faster travel to the middle class. تو اس سے مسافروں اور مال بردار ٹریفک میں ریلوے کا حصہ موجود جو 4% سے بڑھ کر 20% تک ہو جائے گا اور متوسط طبقے کو سستی، محفوظ اور تیز تر سفر کی پیشکش کرے گی. Besides, it will substantially cut the cost of moving cargo up and down the country. اور اس کے علاوہ اس سے ملک میں جگہ جگہ جانے والے کارگو کی لاگت میں خاطر خواہ کمی ہوگی. سبسٹینشیلی کا مطلب ہے کافی حد تک. دا پروجیکٹس importance for Pakistan and the future survival of the railway aside, a lot depends on how the Chinese, who are paying 90 PC of the cost of the scheme in the shape of loans, want to proceed and at what pace. اس منصوبے کی پاکستان کے لیے اور مستقبل میں ریلوے کے بقا کے لیے اہمیت ایک طرف، لیکن بہت زیادہ انحصار اس بات پر ہے کہ چینی جو اس اسکیم کی لاگت کا 90% ادا کر رہے ہیں کس طرح اور کس رفتار سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. As things stands, the Chinese have already shut down work on almost every CPEC related scheme because of multiple reasons, the strained relations of Beijing with Washington and the spread of the COVID-19 pandemic being the most important ones. جس طرح سے معاملات ہیں، چینیوں نے متعدد وجوہات کی بنا پر CPEC سے متعلقہ ہر اسکیم پر کام پہلے ہی سست کر دیا ہے، جن میں واشنگٹن کے ساتھ
بیجنگ کے کشیدہ تعلقات اور کووڈ-19 وبائی امراض کا پھیلنا سب سے زیادہ اہم ہے. اسٹرین کا مطلب ہے کشیدہ, بٹ دیٹ از ناٹ آل. لیکن یہ سب نہیں ہے ابھی. دیر آر انڈیکیشن دیٹ ML1 پروجیکٹ مائٹ آلریڈی ہیو ہٹ سنیگز. یہ ایڈیم ہے, انکاؤنٹر پرابلم اور obstacle کہ لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے. ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ ML1 پروجیکٹ پہلے ہی مسائل کا شکار ہے. فار ایگزامپل, مثال کے طور پہ the government was scheduled to publish invitations of international bids almost 2 months back to ensure that work on the 7-year project could start from next year. حکومت کو تقریباً 2 ماہ قبل بین الاقوامی بولی کی دعوت نامہ شائع کرنے کے لیے شیڈیول کیا گیا تھا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ 7 سالہ منصوبے پر کام اگلے سال سے شروع ہوگا. It hasn't done so until now because of 2 reasons. 2 وجوہات کی وجہ سے ابھی تک ایسا نہیں ہو پایا. Railway officials privately say the 2 countries have yet to agree on the proposed cost of the capital to be provided by Chinese banks as Islamabad is asking for a discount. ریلوے حکام نجی طور پر کہتے ہیں کہ دونوں ممالک ابھی تک چینی بینکوں کے ذریعے فراہم کی جانے والی مجوزہ لاگت پر متفق نہیں ہیں کیونکہ اسلام آباد رعایت مانگ رہا ہے. بٹ دیٹ از دا اسمالر پرابلم. لیکن یہ چھوٹا ترین مسئلہ ہے. اپیرنٹلی واضح طور پر the Chinese are not happy with the irresponsible statement given by some important government official considered close to the Prime Minister on an allegation of corruption on infrastructure schemes such as the Lahore Metro launched under the PMLN government. بظاہر چینی وزیر اعظم کے قریبی سمجھے جانے والے کچھ اہم سرکاری عہدیداروں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات اور مسلم لیگ نون کی حکومت کے تحت شروع کردہ لاہور میٹرو جیسی بنیادی ڈھانچوں کی اسکیموں میں بدعنوانی کے الزامات سے خوش نہیں ہے. It is advisable that government officials avoid issuing statements that cause misunderstandings between the 2 countries. یہ نصیحت کے قابل ہے کہ گورنمنٹ آفیشل جو ہیں اس قسم کے اسٹیٹمنٹ سے اوائڈ کریں جو غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان. If they suspect corruption or wrongdoings in any CPEC project, اگر انہیں کہیں پہ بھی کرپشن یا کچھ بھی رانگ ڈوئنگ کا CPEC کے منصوبے کے اوپر شبہ ہوتا ہے, the government should investigate it. گورنمنٹ اسے انویسٹیگیٹ کریں and punish those responsible for it, اور ان کو سزا دے جو ذمہ دار ہیں. انسٹیڈ آف انڈلجنگ ان انسیملی پولیٹکنگ, بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں غیر ذمہ دارانہ طور پر سیاست کریں. سو دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ڈان ایڈیٹوریلز. ہوپ سو آپ کو پسند آئے ہوں گے, اور اپنا بہت زیادہ سارا خیال رکھیں کووڈ-19 کے حوالے سے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں, اینڈ please try to write something about it, that if I can just upgrade it for you guys, or if you want to do something else, please let me know. I'll just always welcome all of your opinion and all of your suggestions and statements. Thank you so much. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.